والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن شریف ہے۔ ہمیں اس کا ہر حرف چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ سچا اور صادق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ قرآن بعض لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ان کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور قرآن کی اور بھی آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب نشانیاں بھی ہے اور کھلا ہوا نشانیاں، اور حق کو باطل میں یعنی حق کو چھانٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے بھی ہے کہ کون چیز غلط ہے، کون چیز صحیح ہے۔ یہ قرآن اس کا بھی فرق کرتا ہے۔ یہ قرآن جھوٹ کو الگ کر دیتا، سچ الگ کر دیتا، حق الگ باطل الگ، ہر چیز کو یہ چھاڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کا ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن سے لاپرواہی اور اس سے دوری اختیار کریں گے تو ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھٹکتی رہتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، تو یہ ثواب کہاں جاتا ہے؟ ثواب یا گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے نہ اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، نہ اس
کے برائی کو لکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارے دلوں میں ذہنوں میں کھٹکتا ہوگا کہ ہمارا بچہ اتنا نماز کی پابندی کرتا ہے, اتنا روزہ رکھتا ہے, ہماری بچی اتنی معصوم ہے, وہ تلاوتیں بھی کرتی ہے, نماز بھی پڑھتی ہے, تو آخر یہ جاتا کہاں؟ تو یہ یاد رکھیے, بچہ کے بالغ ہونے سے پہلے جو بھی اعمال بچہ کرتا ہے وہ سارے اعمال ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہ ساری نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. جب ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا, ایک آیت بھی پڑھے گا, وہ سارا اس کی نیکی, اس کا ثواب ماں باپ کے حق میں جائے گا. ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خواب میں دیکھے کہ مردے قبر سے نکل رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ قبرستان کی طرف گئے, دیکھتے ہیں کہ مردے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے لوگوں, کیا قیامت آ گیا؟ تو مردوں نے کہا کہ نہیں, یہ قیامت نہیں آیا, بلکہ ایک شخص نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کر سارے قبرستان والوں کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دیا. یہی ثواب کئی ہفتہ ہو گیا, اس کو ہم تقسیم نہیں کر پائے. ایک صرف قل هو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے کئی ہفتہ ہو گیا, ہم آپس میں اس کا ثواب بٹوارا نہیں کر پائے. جس کا بچہ قرآن پڑھتا, یہ صرف ایک سوروں کا, اتنی چھوٹی سا سوروں, اس کا ثواب اتنا ہے. جس کا بچہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو اس کے ماں باپ کو کل قیامت میں کتنا ثواب عطا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پکاریں گے, آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے شہید, کہاں ہے شہید کے ماں باپ, کہاں ہے حافظ قرآن کے ماں باپ, کہاں ہے عالم دین کے ماں باپ. وہاں جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے تو کیا عالم ہوگا. اور یہ ماں باپ کا یہ عالم ہوگا, اور خود جو تلاوت کرتا ہے, جو حافظ ہے, وہ عالم دین ہے, اس کے مقام و مرتبہ کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے, جب فیصلہ ہو جائے گا سارے جنتی جنت میں جانے لگے, اور اللہ تعالیٰ یہ حافظ قرآن عالم دین کو روک دیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو, روکو. تو یہ شخص کہیں گے کہ یا اللہ, جنت کا فیصلہ ہو گیا, ہم جنت میں جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پیچھے موڑ کر دیکھو, تمہارے پیچھے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری مدد کی, جنہوں نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا, جنہوں نے تمہارے پڑھنے میں مدد کی, جو تم سے ملتا جلتا تھا, ہمیشہ تم سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا, ان سب کی اگر تم اشارہ کرو تو ہم سب کو جنت میں داخل کریں. یہ جنہوں نے ان کے پڑھنے پر, ان
کے پڑھائی کے اوپر ان کا عزت و احترام یا ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. اور حافظ قرآن یا عالم دین کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 خصوصیت عطا فرمائے گا. یہ خصوصیت دنیا کا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ بیک وقت میں تینوں خصوصیت نہیں دیتے. ایک، اگر کوئی عالم دین باعمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عزت سارے لوگ کرتے ہیں. اور دوسری شہرت، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں شہرت کر دیتے ہیں. اور تیسری، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ہم آج کسی سے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں حافظ بنائے، یہ حافظ بن کر کیا کھائے گا، کیا کمائے گا. تو آپ ہی سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں کون کھاتا ہے، تو آپ ہی لوگ کے زبان سے آتا ہے کہ مولوی لوگ کھاتے ہیں. پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ کیا کھائے گا، اپنے بال بچوں کو کیا کھلائے گا. پھر دوسری طرف آپ ہی کہتے ہیں کہ پھر یہ سب سے زیادہ کھانے والے مولوی لوگ ہیں. دونوں باتوں میں تضاد ہے، یہ دونوں بات مل نہیں رہا. آپ ایک بات میں جھوٹے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ علم سیکھنے والے کو بھوکا نہیں رکھتے. آپ کا جو گمان ہے کہ یہ کماتے نہیں، ان کی کوئی آمدنی نہیں ہوتی، یہ پڑھ کر اپنے کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں. تو آپ ہی بتائے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو عزت، ہر طرح کا کھانا یہ عالم دین کو عطا فرماتے ہیں، جو بڑے سے بڑے مالدار بھی نہیں کھاتے. یہ کھانا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس علم دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتے ہیں، جو ایک مالدار نہیں کھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق ہم دیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت کرے، ان کے دین کو پھیلائے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور لوگوں کو بھی گزارنے کے لیے کہے، وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. تو ہم اور آپ یہ اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے نکال دے کہ یہ پڑھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہی پڑھائی کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور دوسری بات، ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ ہم اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے خرچ بھی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس سے اپنے مصرف میں اللہ کے گھر کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ رزق کا راستہ کھول دے گا. جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک طرف سے راستہ کھول دے گا. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیسہ خرچ کر دیں گے، یہ پیسہ نکل جائے گا، ہمارے جیب سے کمی ہو جائے گی. نہیں، ایسا سوچ غلط ہے. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں،
جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالی ہمیں دوسری طرف سے عطا فرمائے گا۔ یہ اس چیز پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا، یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ حدیث، یہ قرآن بتاتا ہے۔ جب ہمارا اس پر یقین نہیں ہوگا تو ہم اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، باتیں چل رہی تھی قرآن کریم کے متعلق کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ایسے اللہ تعالی عزت اور مقام کو پہنچاتے ہیں جو عزت عالم دین کو یہاں بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ کل قیامت میں بھی ہوگا۔ یہ دنیا کی شہرت دنیا ہی تک ختم، دنیا میں مال و دولت دنیا ہی تک رہنے والی چیز ہے۔ ہمارا اعمال اللہ کی یہاں قبول ہے، جو اعمال اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو نماز کا حکم کریں، 7 سال سے لے کر 10 سال تک، 10 سال کے بعد اس کی پٹائی کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بچپن میں نصیحت نہیں کرتے۔ جو نصیحت کا وقت تھا، جو سمجھانے کا وقت تھا، اس وقت میں ہم نے نصیحت نہیں کی۔ ہم نے محبت کی وجہ سے اپنے بال بچے کو مارا نہیں، کسی مدرسے میں لے جا کر یا کسی مکتب میں لے جا کر استاد کے سامنے نہیں لے گیا۔ پیار و محبت اتنا کہ اس کے جان کے دشمن ہو گئے۔ یہ پیار محبت نہیں ہے، یہ بلکہ بچے کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر ہم ان کے لیے خیر خواہ، اچھے باپ، اچھے پرورش کرنے والے ہوتے تو ہم اس کی اچھی تربیت، اس کی اچھی معاشرت بناتے۔ لیکن یہ کوئی محبت نہیں، بلکہ ہم اس کو مدرسے میں پہنچائے، 7 سال سے لے کر 15 برس تک اس کی تربیت کرنے کا وقت ہے۔ بالغ ہونے کے بعد آپ کا بات نہیں سنے گا جب آپ نے بچپن میں اس کو تربیت نہیں دیا۔ جب بالغ ہونے کے بعد بچے کی شادی ہو جاتی ہے تب ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بات ہی نہیں مانتے۔ تو بات کہاں سے مانیں گے؟ جو وقت تربیت کرنے کا تھا اس وقت میں آپ نے پیار و محبت دکھایا، مارا نہیں، کبھی مدرسے کو دکھایا نہیں۔ اب وہ بچے بڑے ہو گئے، آپ اگر بالغ ہونے کے بعد ماریں گے تو وہی بچہ اگر غلط قدم اٹھا لے، گھر سے کہیں بھاگ جائے تو پھر ایسا بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم بچپن میں ہم اس کی تربیت نہیں کی، اب بڑے ہونے کے بعد اب تربیت کرنا چاہیں تو کبھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ تربیت کا وقت 7 سال سے لے کر 15 سال تک تھا۔ اس میں اگر ہم مارتے تو یہ بچہ اسی کے مطابق اسی ماحول میں ڈھلتا، لیکن بڑے ہونے کے بعد بچے کو غصہ آئے گا۔ 15 برس کے بعد بالغ ہونے کے بعد اگر بالغ بچے کو ماریں گے تو وہ غصے میں کچھ کہہ سکتا ہے، آپ کو بھی مار سکتا ہے۔ لیکن اگر مکتب میں یا مدرسے میں یا اس اسکول میں استاد نے بچے کو مار دیا تو یہ گھر والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ میرے بچے کو دیکھو کیسے کیسے انہوں نے مارا ہے۔ آپ نہیں مارتے لیکن استاد نے مار دیا تربیت ہی کے لیے، تو اس کے اوپر بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کو دیکھیے کیسے کیسے مارے۔ تو یہ پیار و محبت نہیں ہے بلکہ بچے کے ساتھ آپ نے دشمنی کیا ہے۔ اگر
دیا تو یہ استاد ہے، انہوں نے تربیت کے لیے مارا۔ اگر آپ استاد کے پاس جا کر جھگڑتے ہیں تو ایسا بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، خواہ اسکول کا ہو یا مدرسے کا ہو۔ بچے اگر استاد کے مار پر اس کے ماں باپ جا کر استاد سے لڑتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر کامیاب بھی ہو گیا تو اس کے علم سے کبھی نفع نہیں ہوگا، اس کے علم سے کبھی نفع نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو علم کے پہاڑ ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کوئی خدمت نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خدمت ہی نہیں لے رہے۔ ان کے پاس بیٹھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بات سے، ان کے بولی سے علم ٹپکتا ہے، لیکن ان کے علم سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ اور استاذ کا بھی قدر کریں۔ استاذ نے مار دیا تو آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ کوئی ایسا نہیں کہ ظلم آپ پر کر رہا، بلکہ آپ ہی کے مستقبل کو بنانے کے لیے یہ مارتے ہیں، اور آپ نہیں مارتے۔ لیکن گھر میں اگر کوئی چچا بھتیجے کو مار دیتا، اس کی وجہ سے آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے کیوں مار دیا۔ آپ تو تربیت نہیں کرتے، آپ مارتے نہیں، لیکن چچا نے مار دیا تربیت کے لیے، اس کے لیے آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، آپس میں بغض و عداوت ہو جاتی ہے، عورتوں میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو انہوں نے کیوں مار دیا۔ اگر جیسا تربیت کریں گے، یہی بچے کے جیب میں یہی چچا کل ہدیے تحفے بھی ڈالیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ کے بچے کو آپ نہیں مار رہے ہیں، یہ تربیت کے لیے آپ کے بچے کو ڈانٹ رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ ہے، بلکہ اس کا بھی تو بھتیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے بچے کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ